بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اب اس صورت کے اندر بھی کچھ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور قسموں کے بعد کی بات بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا ہم ان آیات کو دیکھیں گے جس میں ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اب یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر امامہ لپٹا جاتا ہے اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل اور خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب ستارے کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے۔ آپ امیجن کریں سورج کے لیے کس طرح کا پوری ڈیٹیل آئی کہ پورا لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں، حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائے گا کیا مطلب ہے؟ حمل والی یعنی گھابن اونٹنیاں جب ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور جب یعنی کہ چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سب چھوڑ دیں گے ہر چیز کو، کوئی قیمتی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی انسان کو۔ اس لیے حاملہ اونٹنیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عربوں کے نزدیک بہت قدر و قیمت والی ہوتی تھی، لیکن قیامت کے دن ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم نشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بدو کو بدو کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا کیا مطلب ہے؟ زُوِّجَتْ جو ہے نا اقسام کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ایک طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے تاکہ ہمارے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ زمانہ جاہلیت میں زندہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے تمہیں اس طرح کیا گیا۔ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی یہ آیات ہوتی ہیں جو بار بار آتی ہیں کہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج تو چپ چپ کے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کل سب سامنے آ جائے گا۔ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ علمت نفس ما احضرت، جو لے کر جائیں گے سب حاضر ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کہا ہوا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کوالٹی کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے فرشتے ہیں، بہت اسٹرانگ فرشتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو بھی کام ان کو دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ امین کا مطلب قرآن کا جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ ان پر امانت ہے، اور اس امانت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اس قرآن کو آگے پہنچاتا ہے اس پر امانت ہوتی ہے کہ وہ اس امانت کا حق کس طرح سے ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بات کو، اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کوئی رد و بدل یا کسی قسم کی غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا
پر بھی دیکھا ہے۔ اس کی ذکر ہمارے سامنے سورہ نجم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورے آسمان پر اپنے پر پھیلاتے ہوئے بالکل کلیئر حالت میں دیکھا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم آتی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس سے نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو میرے خیال میں سیدھی سیدھی آیات ہیں، کوئی اس میں خاص ڈیٹیل نہیں ہے، آپ لوگوں کو ترجمے سے ہی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اصل میں بس ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اندر جو ہمارے لیے میسج ہیں وہ ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ رہتا ہے۔ ہمارے انٹرسٹ جن کے ساتھ ہوں گے نا، ہم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں کیا کریں، اس محبت کے طفیل انہی کے ساتھ اٹھائیے گا۔ لیکن دیکھیں زبانی محبت تو سبھی کر لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا لائف اسٹائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو جب ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگی اور ہم دنیا میں اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے نا، ہماری کمپنیز اچھی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، وہاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو دیکھیے ہماری کمپنیز کیا ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہوتی تھی نا، وہ یہی ہوتی تھی کہ صحبت صالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری وقت پر بھی تھے نا، تو جو ان کی تاریخ میں الفاظ آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہہ رہے تھے، تو بار بار پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیے گا، بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پر بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیچ میں مدفون ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دی ہے، اور جب اتنا قریب کا مقام ان کو ملا ہے اور اتنی زبردست جگہ پر ان کو قبر مبارک ہے، تو کل قیامت کے دن صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری محبت کا لیول اس لیول کا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ مطلب اس لیول پر پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو کتنا زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں بڑی بڑی نیکیاں سم ٹائم نجات کے لیے کافی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی انسان کو پار لگا دیتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے سے اسٹارٹ لے لیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی اخلاص دیکھتے ہیں، اخلاص سے کی گئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ بن جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے اندر اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کریں بس اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور صلہ سارا دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن پھر کچھ بھی نہیں نظر آئے گا ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو چھوٹی ہو یا بڑی نیکی ہو، بس اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت سارا علم انسان کے پاس ہے نا، تو عمل اگر اس میں نہ آئے تو وہ علم بیکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارا عمل انسان کے پاس ہے نا، اخلاص نہ آئے نا تو وہ عمل بیکار ہے۔ اس کی مثال کسی نے اس طرح دی تھی کہ علم کا دریا ہے نا، اس میں عمل کا ایک قطرہ کافی ہے، اور اسی طرح عمل کا دریا ہے تو اس میں اخلاص کا ایک قطرہ کافی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو سوچیں ہمارے اعمال میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ واقعی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں تو اپنا بھی جائزہ لے رہی ہوں کہ اخلاص کی بہت کمی ہے ہمارے اندر، ہم ہر چیز کا ریوارڈ انسان سے چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کچھ کر کے بھی جائیں گے یا خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے۔ کتنی کمیاں ہیں نا ہمارے اندر، اخلاص ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے؟ اسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو بس ریوارڈ کی امید رکھتے ہیں، اگر کر رہے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد اس کی طرف سے کچھ سننا پڑے تو ہم فلاں نیکی یاد کر لیتے کہ میں نے تو یوں کیا اور سامنے والے نے یوں کیا۔ تو اپنی جو گھریلو لائفس ہے نا، اس میں ہم چیک کریں کہ ہم اگر فیملی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کرنے کے بعد بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے، یا غصہ آ جاتا ہے فوراً کہ ہم نے تو ان کا مشکل وقت سنبھالا، انہوں نے ہم کو پوچھا بھی نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کریں گے نا تو ان لوگوں سے امید ہی نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نے سورہ دہر میں کیا پڑھا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کسی کے لیے کچھ بھی کریں تو کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان سے ہمیں نہ جزا چاہیے اور نہ شکر چاہیے،
اور اس کے علاوہ یہ والی جو آیت ہے علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا جو اس نے حاضر کیا، جو اپنے پاس حاضر رکھا، آگے جو بھیجا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو کسی شاعر کا یا دیوانے کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مضبوط فرشتے ہیں اور عرش کے پاس ان کا مقام ہے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے، جسے چاہے کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے